السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہیں اسے گزارش ہے اور سامنے آ جائے، آگے کی سنت خالی ہے۔ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اسی لیے جب آپ پہلے آ ہی گئے ہیں تو اس ثواب سے کیوں محروم ہیں؟ آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اتر کر عراق سے صوبے قوم آیا، اتر کر عراق سے صوبے قوم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. اتر کر عراق سے صوبے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ملا دی. میرے نہایت واجب احترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ سن 1446 ہجری بمطابق 28 فروری 2025 عیسوی کا عظیم الشان جمعہ المبارک کا عظیم دن ہے اور
مہینہ ہے جو بالکل آخری مرحلے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج بھی چاند دکھائی دے، اور اگر آج چاند نہ دکھا تو کل تو انشاءاللہ ضرور رمضان مبارک کا چاند دکھے گا۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ چاند دیکھنے کا بھی آج اہتمام کریں۔ جیسے کہ رؤیت ہلال کمیٹی نے چاند دیکھنے کے لیے ہم سبوں کو اہتمام کرنے کا حکم فرمایا، لہذا نیا چاند دیکھنا ایک عظیم سنت ہے، لہذا اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے روزے کے فضائل اور مسائل۔ رمضان کے روزے کے فضائل اور مسائل، یہ میرا آج کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ صحیح اور سچی بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، جو مہینہ ہمارے سامنے تھوڑے ہی وقتوں کے بعد آنے والا ہے، جسے رمضان المبارک کے نام سے ہم جانتے ہیں، ہر طرف اس کے آمد کی خوشی اور مسرت ہے، اور ہر ایک ماشاءاللہ خوش ہے۔ کچھ لوگ رمضان کو اس لحاظ سے جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں روزے رکھے جائیں گے اور اس میں تراویح پڑھی جائے گی، بس اتنا ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کے مسلمان ظاہری چیز کو دیکھ کر ہی کسی چیز کو پہچان سکتا ہے اور پہچان پاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں اس سے ہم واقف ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے پیچھے کیا کیا چیزیں بیان کیے ہیں، اور حضور کی ولایت نبوت کیا کیا چیز دیکھ چکی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے ہم صرف رمضان کو روزے اور تراویح تک ہی سمجھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اتنا ہی تک رمضان کا یہ مبارک مہینہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہم سبوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے رکھی ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے اندر بے پناہ رحمتوں کو رکھتا ہے، بے پناہ برکتیں اس رمضان المبارک کے اندر ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے اور اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچ کر پرہیزگار بن جاؤ، اور دوزخ سے چھٹکارا پانے والے بن جاؤ۔
معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے کہ یہ رمضان کے روزے صرف امت مسلمہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے گئے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ روزے جو فرض کیے گئے یہ پرانی ہے، اگلوں پر بھی اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے تھے۔ تو اس روزے کا اصل مقصد کیا ہے میرے عزیزو؟ پرہیزگار بننا، متقی اور تقوی والا بننا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم پر سایہ فضل ہونے والا ہے، بے پناہ برکتیں اور رحمتیں اپنے اندر رکھتا ہے، لہذا اس رمضان المبارک کے مہینے سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ پھر ایک مرتبہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت رمضان شریف کو لا رہے ہیں اور اس حالت پر لے کر آ رہے ہیں کہ ہم تندرست ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر قوت ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں۔ ہم اس حالت میں نہیں ہیں کہ ہم بیمار پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم صحت مند ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہر ایک کی زبان پر اللہ کا شکر آنا چاہیے۔ نہیں تو میرے عزیزو، آپ سوچئے کہ ہمارے کتنے دوست احباب تھے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن وہ اس رمضان مبارک کی ساعتوں سے محروم۔ لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے کہ ہم پھر جو ہے رمضان کو پانے والے اللہ کا احسان۔ اور حالت اتنی ہے ہماری اچھی کہ ہم اچھے صحت مند ہیں، ہم رکھ سکتے ہیں۔ لہذا روزہ رکھنا ہر ساتھی اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھے۔ روزہ نہ رکھ کر بڑا گناہ نہ کرے۔ روزہ نہ رکھنا رمضان مبارک کے مہینے میں بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ وہ اس لیے کہ رمضان کے اندر اللہ نے روزے کی خاصیت یہ رکھی ہے، روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑتا ہے اور اس روزے کی قضا سال بھر کرتا رہے، سال بھر میں وہ روزہ رکھے، لیکن رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو سال بھر روزہ رکھنے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک روزہ اگر کوئی رمضان میں چھوڑ دیتا ہے اور چاہے وہ کہ رمضان کے بعد اس روزے کی تلافی کر لیں، تو سال بھر آدمی روزہ رکھتا رہے تب بھی رمضان کے روزے کی فضیلت سال بھر روزہ رکھنے پر بھی نہیں پا سکتا۔ تو رمضان کے روزوں سے اپنے آپ کو جاننا چاہیے۔ جو آنے والا مہینہ ہے اس کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہو جائے، اور میں کہتا ہوں اس کے لیے آپ نظام العمل بنائیں، نظام العمل بنائیں۔ روزہ رکھنے کا بھی اپنے اندر اہتمام کریں، اور روزے کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں کرنی ہے وہ بھی نظام العمل آپ آج ہی سے بنا لیں۔ روزہ بھی رکھیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ دوسری چیز تراویح کی عظیم نماز بھی ادا کریں۔ یہ رمضان کے اندر 20 رکعت نماز تراویح کی اللہ کی طرف سے اسپیشل تحفہ ہے، اسپیشل گفٹ ہے۔ اس تراویح کو نہ چھوڑیں، اور 20 رکعت نماز
تراویح ادا کرتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں کے چاروں ائمہ 20 رکعت نماز تراویح پر متفق ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بالکل واضح طور پر کھول کر میں آپ حضرات کی خدمت میں واضح کرتا ہوں. یہ چاروں ائمہ 20 رکعت نماز تراویح پر متفق ہیں اور سارے کے سارے 20 رکعت نماز تراویح بھی پڑھنے، لہذا ہر کوئی ساتھی 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھنے کا معمول بنائے. کچھ لوگ 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں. جو 8 رکعت نماز تراویح پڑھنے والے ہیں وہ حضرات جھگڑے کا سبب اپنے آپ کو نہ بنائیں. جو حضرات 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں وہ 8 رکعت پڑھیں. جس امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ 20 رکعت پڑھانے والے ہیں اور پیچھے 8 رکعت نماز تراویح پڑھنے والے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ 8 رکعت نماز ہی اگر تراویح کی پڑھنی ہے تو پڑھنے وہ الگ ہو جائے چلے جائیں. لیکن دوسرے ساتھیوں کے ساتھ نزاع اور جھگڑے کا سبب اپنے آپ کو نہ بنائیں. جو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے والے وہ 20 رکعت نماز تراویح کو پڑھتے ہیں. جو 8 رکعت نماز تراویح پڑھنے والے ہیں وہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھ کر چلے جانا چاہتے ہیں. جھگڑے کا سبب اپنے آپ کو نہ. اور جو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے والے ہیں وہ ضرور 20 رکعت نماز تراویح مقصد کے ساتھ پڑھیں. اور اگر بائی چانس کوئی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے والا ایسے لوگوں کی مسجد میں چلا گیا جو 20 رکعت کے بجائے 8 رکعت نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، تو وہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھ کر ختم کر دیں گے. جو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے والے ہیں مستقل ان کو چاہیے کہ ان کی تراویح کی نماز ختم ہونے کے بعد وہ 20 رکعت نمازوں کی جو رکعتیں باقی رہیں وہ باقی رکعتیں بعد میں اسی وقت پڑھ دیں. تو یہ دوسرا عمل روزے کے بعد تراویح کا آتا ہے. یہ عظیم سنت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے آج تک 20 رکعت نماز تراویح کا پڑھنا معمول بنا ہوا ہے، مشہور عمل ہے. مکہ المکرمہ کے اندر بھی 20 رکعت نمازیں تراویح کی پڑھی جاتی ہے. وہ تو حضور نے جب دیکھا صحابہ کو کہ صحابہ 20 رکعت نماز تراویح کے لیے دھکے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مسجد کھچاکچ بھر جا رہی ہے، تو حضور کو ڈر ہوا، اندیشہ ہوا. حضور پہلے جب مسجد میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے، جب صحابہ کو دیکھا کہ 20 رکعت نماز تراویح کے لیے مسجد کھچاکچ بھر جا رہی ہے تو حضور کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ 20 رکعت نماز کی تراویح فرض نہ بن جائے، کہیں میری امت پر یہ فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، میری امت پر فرض نہ ہو جائے کہ پھر یہ بوجھ میری امت پر نہ آ جائے اور پھر اس کو چھوڑنے لگے. کیونکہ ایسے ہی فرض 5 نمازیں میری امت نہیں پڑھ پا رہی ہے تو کہیں تراویح کی 20 رکعت فرض نہ ہو جائے. اس لیے حضور نے چند دن 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھ کر اپنے گھر پر ہی ادا کر. تو یہ اللہ کے پیارے حبیب کا ہم پر احسان ہے، شفقت ہے کہ انہوں نے اس 20 رکعت نماز کو ہمیشگی کے ساتھ ادا نہ کر کے ہم پر فرض جو نہیں کیا ہے، یہ ہم پر احسان ہے. اللہ کے پیارے نبی کا ہم پر شفقت. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے آج تک 20 رکعت نمازیں تراویح کی پڑھی جا رہی ہیں اور سارے کے سارے صحابہ نے اس کو فالو کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ
یہ بڑے بڑے اجل صحابہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کیے، تو ہمیں ان کے فالوور بننا ہے، ہمیں انہی کے طریقے پر چلنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا میرے ایک صحابہ کے قدم بقدم چلو، ان کے طریقے کو فالو کرو، تمہیں انشاءاللہ سیدھا راستہ مل جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دوسرا عمل کیا ہے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام تو سال بھر انسان کو کرنا ہی کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں خصوصاً تلاوت قرآن کریم کا اہتمام ہر مسلمان، ہر نوجوان، ہر بوڑھا شخص کرے، اس لیے کہ قرآن کریم کا تعلق رمضان سے اور رمضان کا تعلق قرآن کریم سے بہت ہی زیادہ گہرا ہے۔ اللہ والوں کی زندگی آپ پڑھیں، قرآن کریم کو رمضان المبارک کے اندر اس اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا آتا ہے کہ دن میں رمضان کے اندر دن میں نصف قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، آدھا قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد کی تلاوت قرآن کریم میں لگے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، عصر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ تہجد کی نماز سے پہلے بھی قرآن کریم کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم سے شوق، قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم سے لگاؤ۔ اس لیے نوجوانوں میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنیے، خصوصاً رمضان میں فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ اگر 1 گھنٹہ نہیں ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول اور نظام عمل بنائیے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد نہیں ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ اگر ظہر کے بعد بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر عصر کی نماز کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت کا کم از کم اہتمام کر لیجیے۔ اگر عصر کی نماز کے بعد بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو میرے عزیزوں، سحری کرنے کے وقت جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے اور قرآن کریم کی تلاوت کر لیجیے۔ آپ محروم نہیں رہیں گے رمضان میں، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے۔ اور حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا تھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حضور سے پوچھا، حضور تک ان کے بارے میں اطلاع پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت ہر روز کرتے ہیں اور ہر روز روزے رکھتے ہیں، ہر روز قرآن کریم کی تلاوت اور ہر روز روزے کی اطلاع پہنچی حضور تک۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو حضور نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہر روز روزہ رکھنا ہے اور ہر روز تلاوت قرآن کریم کرنا ہے؟ انہوں نے حضور سے کہا کہ ہاں میرے پیارے حبیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہے یہ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا۔ تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ میرے صحابی، تم پر جو ہے بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، آنے والے لوگوں کا بھی حق ہے، تو کم از کم ایسا کرو کہ پوری رات قرآن کریم کی تلاوت نہ کرو اور پورے 3 روزے نہ رکھو سال بھر میں، بلکہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اور جہاں تک قرآن کریم کی تلاوت کا تمہارا عمل ہے تو پوری رات نہ کر کے کچھ گھنٹوں کو مخصوص کر لو، اس سے جو ہے آپ کی بیوی کا بھی حق ادا ہو جائے گا اور قرآن کریم کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہو تو اتنا کرو
مہینے میں مکمل قرآن کریم ختم کر ڈالو. انہوں نے پھر کہا حضور سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو. تو حضور نے پھر ان سے فرمایا اگر ایسا ہے اس سے زیادہ تم طاقت رکھتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ 15 دن میں جو ہے قرآن کریم ختم کر لو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا طاقت رکھتا ہو. تو حضور نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو 7 دن میں قرآن کریم ختم کر لو. 7 دن میں قرآن کریم ختم کر دو. 7 منزلیں ہیں منزل قرآن کریم میں. ایک منزل ڈیلی پڑھو 7 دن میں قرآن کریم ختم. پھر حضور نے فرمایا اس سے کم میں نہیں کرنا. 7 دن میں قرآن 7 دن میں یا تو قرآن کریم ختم کرو یا 15 دن میں کرو یا پھر ایک مہینے میں پورا قرآن کریم ختم کرو. اس سے کم میں نہ کرنا. معلوم یہ ہوا کہ 7 دن میں قرآن کریم ختم کر سکتے. ایک ایک منزل انسان جو ہے عادت بنانے پڑھنے کی اشارہ کر سکتا ہے. اگر ایک منزل بھی نہیں عادت بن رہی تو کم از کم قرآن کریم میں کتنے پڑھے 30 پارے ہیں میرے عزیزو. 30 پارے ہیں تو ہر دن ایک پارے کی قرآن کریم کی تلاوت کر دو. مہینے میں 30 پارے ہو جائیں گے. آپ کو قرآن کریم بھی مکمل ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہی عمل ہو جائے گا. ہم اس کا اہتمام کریں. قرآن کریم جیسی عظیم دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کی قدر کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ممالک ہیں اب بھی کہ وہاں کے لوگ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تلاوت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر غیر مسلم ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ وہاں کے لوگ قرآن کریم کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. لوگ قرآن کریم دیکھنا بھی ان کو نصیب نہیں. آپ پڑھیں ملفوظات حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہم العالیہ کی تو دیکھیے اللہ نے ہم سب کو پورا دے دیا. قرآن کریم جیسی عظیم دولت اللہ نے عطا کی ہے. ہم اس کی ناقص نہیں کرتے. تو روزے بھی رکھیے تراویح کی نماز بھی پڑھیے قرآن کریم کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کیجیے. اپنے اوپر جو ہے آپ اس کا نظام العمل اور ترتیب بنا سکتے ہیں. آپ جو بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں. فجر کے بعد ہو تو فجر کے بعد, ظہر کے بعد ہو تو ظہر کے بعد, ظہر نہیں تو عصر کے بعد, عصر نہیں تو تہجد نہیں کم از کم پڑھنی. اسی طریقے سے چوتھا عمل رمضان میں آپ یہ دیکھیے کہ سحری کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں تو سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں تو اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھیں. تہجد کی نماز تو امپورٹنٹ ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز اللہ والوں کے لیے ایسی ہے گویا کہ نئی نوی دلہن کے لیے پہلی رات کے لیے میاں بیوی انتظار کرتے ہیں. تو اللہ والے تہجد کی نماز کے لیے رات کا انتظار کرتے ہیں. تو تہجد کی نماز کا بھی آپ اہتمام کریں. کوئی مشکل نہیں ہے کام. اپنے سحری کے لیے اٹھیں گے اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے. سحری کے لیے جیسے اٹھیں گے اس سے پہلے جو ہے آپ وضو کر لیں 4 رکعت نماز پڑھیں. یہ چوتھا عمل ہوا. 5واں عمل رمضان کے اندر یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں. میں بہت تفصیلات میں جانا بھی نہیں چاہتا اور وقت بھی نہیں ہے. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ضروری اور خاص چیزیں کو بتا. 5واں عمل یہ ہے کہ آپ رمضان کے اندر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں. خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں. سحری کے لیے آپ اٹھیں اس وقت دعا کر لیں 5-7 منٹ. افطاری کے وقت جو ہے آپ افطاری سے پہلے اپنے دسترخوان پر بیٹھ جائیں. اس وقت 5-7 منٹ اپنے بچوں کو لے کر دعا کے لیے اپنے لیے دعا کریں, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں, اپنے روزے کی قبولیت کے لیے دعا کریں, تلاوت قرآن کریم کی قبولیت
دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، آخرت اور دنیا کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے، کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم افطاری کے قسم قسم کی غذائیں اکٹھا کرنے کے لیے وہ وقت جو ہے اس میں صرف کرتے ہیں، ضائع اور بیکار کرتے ہیں۔ تو اس وقت کو غنیمت سمجھیے۔ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کئی لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اتنا امپورٹنٹ وقت ہے، آپ اس کو گنوا دیں گے؟ نہیں عزیزی، آپ کو اگر رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونا ہے تو پھر ان وقتوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے میں مستورات سے بھی آپ کے تبسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ مستورات بھی، گھر کی مائیں اور بہنیں بھی افطاری کے وقت کو غنیمت سمجھیں، صرف پکوان بنانے میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ گھر کی عورتوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ پکوان بنانے میں وہ وقت ختم کر ڈالتے ہیں۔ تو اگر آپ اور میں ذرا اس کے لیے ٹائٹ ہو جائیں، اسٹیٹ کرتے تو پھر کیا مشکل ہے؟ تو ان کو بھی بھائی محروم نہ کریں۔ آپ کے پکوان کے لیے، بچوں کے پکوان کے لیے ان کی قسمت کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ لہٰذا ان کو صرف پکوان ہی کے لیے نہ کہیں، بلکہ ان کو کہیں آپ نظام العمل بنائیں۔ ان کو کہیں کہ نہیں، یہ کوئی افطاری سے 15-20 منٹ پہلے آپ کسی طرف فارغ ہو جائیں، اللہ جو ہمیں قسمت میں دیا ہے وہ کھا لیں گے۔ اللہ کی رحمتوں سے اس رمضان میں محروم ہونا گویا کہ ساری برکتوں سے محروم ہو جانا، تو ان کو محروم کرنا۔ ہوتا یہ ہے رمضان میں کہ کچھ لوگ جو ہے افطاری کے دسترخوان سجاتے ہیں، اور افطاری کے دسترخوان جب سجاتے ہیں تو اس سے لیڈروں کو بلا لیتے ہیں۔ رمضان کے اندر آپ خوب کھلائیے لوگوں کو، لیکن میرے عزیزوں غریبوں کو تو مت بھولیے، آپ کمزوروں کو تو مت بھولیے، آپ بے بسوں کو تو مت بھولیے، مسکینوں کو تو مت بھولیے۔ آپ کے دسترخوان میں سیاسی لیڈران ہو، آپ کے دسترخوان میں کاروباری بڑے بڑے لوگ ہو، آپ کے دسترخوان میں خوشحال لوگ ہو، اور غریب آپ کے دسترخوان میں نہ ہو، تو پھر آپ کا وہ دسترخوان برکتوں والا دسترخوان نہیں ہے۔ آپ اپنے دسترخوان بچھانا چاہتے ہیں رمضان میں، تو آپ ہر ایک کو بلائیں، غریبوں کو بھی بلائیں، امیروں کو بھی بلائیں، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں سیاسی لیڈران کو بھی آپ بلائیں، اور اسی طریقے سے غیر مسلم دوسرے بھائیوں کو بھی آپ بلائیں۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں کی طرح بارشیں برستی ہے، تو ہر ایک کو آپ جو ہے اس میں احتیاط کریں۔ اللہ جب ہر ایک کو برسا رہے رحمتیں اور برکتیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں سے ان کو محروم کرنا؟ تو یہ کام نہیں کریں۔ اب ہم جو ہے اپنے لحاظ سے ہم خود اپنے بارے میں جائزہ لیں کہ کیا ہم اس طرح رمضان المبارک کو گزارتے ہیں؟ اگر نہیں گزارتے ہیں تو اب سے جو ہے یہ نظام العمل آپ اور میں بنا لیں، لہٰذا اس بار رمضان المبارک کی پوری طرح ہم قدر کریں گے، یہ عہد آپ سے کریں گے۔ انشاءاللہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ اور میں محروم نہیں رہیں گے۔ قرآن کریم اور یہ روزے کل قیامت کے دن سفارش بن کر اللہ کے سامنے کہیں گے، اے میرے اللہ، میں نے اس بندے کو دن بھر بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور یہ پیاسا اور بھوکا جو رہا ہے یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے۔ یا اللہ میں اس کے لیے آپ سے سفارش کرتا ہوں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ روزہ کہے گا یقول الصیام اے ربی منعته الطعام بشہوات بالنہار، اللہ سے یہ روزہ یہی کہے گا کہ میں نے اس کو دن بھر روزہ رکھایا، بھوکا پیاسا رہا، یا اللہ آپ کی محبت میں اس سے یہ میری سفارش قبول فرما۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کریم کہے گا القرآن یشفعان للعبد، قرآن کریم کہے گا یا اللہ اس کو میں سونے سے الگ کر کے تراویح جیسی نماز میں کو مشغول
یا اللہ اس بندے نے تراویح کی نماز قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھا ہے، یا اللہ میں اس بندے کے لیے آپ سے سفارش کرتا ہوں، اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی شفاعت، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش یعنی قرآن کریم کی اور روزے کی سفارش قبول فرما لیں گے۔ جب قرآن اور روزہ ہمارے لیے سفارش کرے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بخشش بالکل انشاءاللہ پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آنے والے رمضان کی صحیح اور زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔